رمضان المبارک کے خصوصی پروگراموں کے حوالے سے پیش ہے تقاریر کا سلسلہ روشنی کے دریچے، تحریر و آواز سہیل احمد صدیقی۔ تو آئیے ذہن کے دریچے وا کرتے ہیں۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم دوستو، آج اتوار ہے اور اتوار کو ہم نے صرف اور صرف ننھے دوستوں کے لیے کچھ بات چیت کا وقت رکھا ہے۔ اچھا تو یہ بتائیے کہ روزوں کے ساتھ ساتھ اور کون کون سے نیک کام ہو رہے ہیں؟ ہائے یہ کون ایسا؟ بھائی میں نے تو آسان سوال پوچھا ہے۔ اچھا سمجھ گیا، یہ وہ صاحب ہیں جو تراویح میں پیچھے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں۔ بھائی لمبی نماز تو بڑے پڑھتے ہیں، آپ ذرا چھوٹی نماز پڑھا کریں۔ نیک کام تو بہت سارے ہیں، سچ بولنا، بڑوں کا کہنا ماننا، قرآن پاک پڑھنا، دوسروں کے کام آنا، پڑوسیوں کی مدد کرنا، نابینا معذور آدمی کو راستہ دکھانا۔ اب آپ بتائیں آپ کون کون سے نیک کام کرتے ہیں؟ تلاوت تو بہت سے بچے کرتے ہیں، اچھی بات ہے، سچ بھی بولتے ہیں، بس کبھی کبھی مذاق میں کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، ہے نا؟ بری بات، جھوٹ مذاق میں بھی نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ ویسے تو رمضان میں بہت سے اچھے کام کیے جاتے ہیں، ہر نیکی کا ثواب عام دنوں سے 70 گنا زیادہ، جی کتنا؟ 70% مور ملتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ہاں ایک نیکی ایسی ہے جو خاص طور پر ہمارے بچے بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، وہ ہے کسی یتیم کی مدد۔ یتیم تو آپ جانتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ وہ بچہ جس کے امی ابو کا انتقال ہو چکا ہو۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں سے کتنا پیار کیا ہے؟ اور ایک بات آپ کو یاد ہے؟ بھلا کیا؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو تو ان کی پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تھے، اور جب ہمارے پیارے نبی ابھی چھوٹے سے تھے تو ان کی امی جان بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ ظاہر ہے ایک یتیم دوسرے یتیم کا دکھ زیادہ اچھی طرح سمجھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تو اپنے سب سے پیارے نبی کو سب کے لیے، سارے انسانوں، جانوروں، پوری دنیا کے لیے، بلکہ ساری کائنات کے لیے، انٹائر یونیورس کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پیارے بچوں، رمضان المبارک میں جہاں تک ہو سکے اپنے غریب اور یتیم ساتھیوں کی اپنے جیب خرچ، پاکٹ منی سے مدد ضرور کریں۔ بھائی آپ تو اپنے امی ابو کے لاڈلے چہیتے ہیں، اگر کبھی ضرورت پڑے کسی ساتھی کو پیسوں کی، کتابیں، کاپیاں یا یونیفارم یا ایسی کوئی دوسری چیز خریدنی ہو تو کیا آپ اپنے امی ابو سے کہہ کر ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ مجھے یقین ہے آپ ضرور کریں گے۔ اچھا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں سے بہت پیار کرتے تھے۔ آج ذرا اسی حوالے سے کچھ اور باتیں کر لیں۔ آپ نے تو پڑھا ہوگا کہ جب مکہ کے کافروں نے مسلمانوں کو بہت تنگ کیا تو وہ مدینہ منورہ چلے گئے۔ پہلے تو مسلمان تھوڑے تھوڑے جاتے رہے، پھر جب تقریباً سارے لوگ چلے گئے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ ان کا استقبال کرنے والے وہ مسلمان تھے جنہوں نے مکہ مکرمہ سے آنے والے مسلمان بھائیوں کی مدد کی تھی، اسی لیے انہیں انصار یعنی مدد کرنے والے کہا جاتا ہے۔ ان میں ایک صاحب تھے حضرت اسعد رضی اللہ عنہ۔ آپ میں سے کسی بچے کا نام اسعد ہے؟ بھائی اسد نہیں، اسعد، الف سین عین دال، جی تو حضرت اسعد اللہ کے نیک بندے تھے۔ وہ مدینہ کے ان لوگوں میں شامل تھے جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ حضرت اسعد رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے بھی اللہ کو ایک مانتے تھے اور برے کام نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے بھی 40 مسلمانوں کو جمع کر کے جمعے کی نماز پڑھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کام بہت پسند آیا اور اس نے جمعے کی نماز فرض کر دی۔ بچوں، حضرت اسعد کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار اور اپنا نائب بنایا تھا۔ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو حضرت اسعد نے اونٹنی کو لے جا کر اپنے گھر باندھا تھا، وہ اونٹنی جس پر خود اللہ کے رسول سوار تھے۔ 2 یتیم بچے تھے، سہل اور سہیل، انہیں بھی حضرت اسعد پالا کرتے تھے۔ ان کی زمین خرید کر وہاں مسجد نبوی بنائی گئی۔ مسجد نبوی تو دیکھی ہے نا آپ نے، کچھ گئے بھی ہوں گے ان میں سے زیارت کرنے کے لیے۔ اچھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے بعد 1 سال ہی گزرا تھا کہ حضرت اسعد کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی 3 بیٹیوں کو ان کی آخری خواہش کے مطابق پالا پوسا، ان کا بڑا خیال رکھا، اور ایک مرتبہ کہیں سے تحفہ آیا سونے اور موتیوں سے بنے ہوئے زیور کا، یعنی گولڈ اور پرلز، جی
اس سے بنا ہوا تھا زیور، تو وہ بھی ہمارے پیارے نبی نے ان بچیوں کو دے دیا۔ جب یہ بچیاں بڑی ہو گئیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادیاں بھی کرا دیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے نبی نے یتیم بچیوں کا کتنا خیال رکھا۔ ہمیں بھی ہمیشہ، خاص طور پر رمضان میں، یتیم بچوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا تو پھر اگلے اتوار کو پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔ ابھی آپ رمضان المبارک کے خصوصی پروگراموں کا سلسلہ سن رہے تھے، روشنی کے دریچے۔ مقرر تھے سہیل احمد صدیقی۔ تقاریر کا یہ سلسلہ آپ روزانہ پروگرام مائی ہوم شو کے دوران میں سن سکتے ہیں۔